اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے حالانکہ میں ذات کا امین ہوں جو آسمان میں ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ عرش پر ہے اور وہ تمہارے ہر حال سے باخبر ہے۔ جو احادیث میں بات آ جائے ہم نے اس کو بھی ماننا ہے، اور جو قرآن میں بات آ جائے ظاہر ہے ہم نے اس کو بھی ماننا ہے۔ جب تک ہم نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم خود ہی اپنی پریشانیوں میں ادھر سے ادھر جو ہے وہ پھرتے رہیں گے۔ ہمارے ماننے سے کیا فرق پڑتا، ہونا تو وہی جو حقیقت ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم نے اللہ کو مان لیا نا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ نے جو بات بھی بتائی اس کو مان لیتے ہیں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ فوج میں جب کوئی سینئر کمانڈ والا جو بھی ہوتا ہے پوزیشن میں، وہ جونیئر کو کہہ دیتا ہے نا یہ کرنا ہے، تو جونیئر بس یس بولتا ہے۔ اچھا ہمارے جیسے شخص کو لگے کیوں بھائی، سوال اٹھائے، بات کرے، وہ ان کا سسٹم میں ہوگا کہ جب تربیت ہو رہی ہے تو اس جگہ پہ یا کوئی ایسے اوکیزنز ہیں جہاں پہ وہ آپ بول سکتے ہیں۔ ایک تو اکاؤنٹیبل سینئر ہے، دوسرا یہ کہ سسٹم صحیح چلتا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے لیے یعنی ٹھہراؤ رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنے کریٹیکل ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بات اگر ہم لگاتار مانتے ہیں نا تو ہماری شخصیت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ہم جب اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے نا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، جو قرآن اور حدیث میں ہے، میں نے اس کو مان لینا ہے۔ کچھ باتیں میری سمجھ میں واقعی اتنی زیادہ نہیں آئیں گی، کیونکہ کئی دفعہ آپ کے سامنے کچھ بڑے لاجیکل لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑے ٹیڑھے ٹیڑھے سوال پوچھتے ہیں، اس وقت آپ واقعی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا کیا جواب دیں، آپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ بھی میں نے تو مان لیا، میں تو اکثر اوقات لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ میری تو عقل بہت کم ہے اور میں اس کا اعتراف بھی کرتی ہوں۔ میں نے تو اپنے آپ کو بس ایک ہی پٹی پڑھائی ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا اس کو مان لو، سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی تو پھر بھی مان لو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اوتھینٹک حدیث ہے۔ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ میرے اندر کی جنگ ختم ہو جاتی ہے اور میں نے جو کام کرنے وہ کلیئرٹی سے کرتی ہوں، کیونکہ جتنے کرنے والے پراپر کرنے والے کام ہیں نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مسئلہ نہیں دیا کہ ہم اس مسئلے میں اپنے آپ کو الجھائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لونڈی سے پوچھنا اللہ کہاں ہے، اس نے کہا آسمان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں، اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے آزاد کر دو، بے شک یہ مومنہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک لونڈی، یعنی اگزامپل کیا دی گئی ہے کہ ایک معمولی سی لونڈی بھی جانتی ہے، اور ہم بھی اپنی یہاں پہ اگر آس پاس دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بہت کلیئرٹی سے نظر آتی ہے کہ کئی دفعہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ میں نے دیکھا ہے جتنا زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ تنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں مانتے، وہ آپ کو اتنا نچاتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں، اور جو عام بیچارے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی آسانی سے ساری بات کو مان لیتے ہیں، ساری بات کو سمجھتے ہیں۔ اور آپ ان کو بتائیں اللہ تعالیٰ ایسے ایسے، بچے بھی ہوتے ہیں، بچوں سے بات کریں بڑی آسانی سے مان لیتے ہیں، ٹین ایج میں آنا شروع ہو جائے تو نہیں مانتے۔ تو جتنا انسان اپنی عقل کا زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے نا، اوور یوز شروع کر دیتا ہے، وہ اس ڈومین میں چلا جاتا ہے جس ڈومین میں اس کو جانا نہیں چاہیے، پھر وہ ایسے ایسے لاجکس دیتا ہے، ایسی ایسی باتیں نکالتا ہے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ قصہ اکثر جو ہے نا وہ ہمارے بڑے سناتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور دریا پانی اوپر سے پار کرتا ہے، تو مولوی صاحب جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں بس میں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اللہ نے مجھے پار کروا دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ کیسا جو ہے نا، یہ اس کلمے میں ایسی طاقت کیسی؟ انہوں نے اپنے دماغ میں کویسچن کیا اور کہا کہ میں بھی ٹرائی کرتا ہوں لیکن ڈاؤٹ فلی، ہاں، ہول ہارٹیڈلی، اب وہ ڈوب گئے۔ حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ اللہ سے ٹرسٹ کر کے چلے جائیں، اللہ آپ کو، اور آپ ڈاؤٹ فل ہو تو وہی آپ کو گلے پڑ جاتا ہے۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں ایون ہم پیشنٹس میں دیکھتے ہیں نا، جو لوگ کلیئر ہوتے ہیں، کانفیڈنس رکھتے ہیں اپنے ڈاکٹر پہ، ان کی بیماری جلدی ٹھیک ہوتی ہے اور ساتھ ہی توکل ہوتا ہے کہ اللہ نے شفا دے دینی ہے۔ لیکن جو لوگ ڈاکٹر کے اوپر یقین نہیں رکھتے، 6 دفعہ سوال لے کر آتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہونے کا اس بات، اور یہ بات اللہ کے اپنے عرش پر بلند ہونے کے منافی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، افضل ایمان یہ ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ تم جہاں کہیں بھی ہو بلا شبہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، حیث ما کنت، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو عرش پہ موجود ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ علم کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو قرآن کی آیت ہے کہ جب جہاں دو ہوتے ہیں وہاں تیسرا میں ہوتا ہوں، علم کی وجہ سے، علم کی بنیاد پہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب تم میں کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے اور اپنے دائیں جانب نہ تھوکے کیونکہ اس کے سامنے اللہ ہوتا ہے، بلکہ وہ بائیں جانب یا پھر اپنے قدم کے نیچے تھوک لے۔ اچھا، میں جب اس طرح کی حدیث پڑھتی ہوں نا اور اسی طرح سے سوچ میں پڑھتی ہوں یا کوئی اس طرح کی باتیں پوچھتا ہے
اور میں تھوڑی سی کنفیوز بھی ہو رہی تھی کہ اچھا بھئی اس کی کیا حقیقت ہے، تو پھر میں اپنے آپ کو پوچھتی ہوں، یہ سوال پوچھتی ہوں، اگر اللہ تعالیٰ حقیقتاً ساتھ ہے یا علم کی بنیاد پہ ساتھ ہے، اس سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اتنی فائن ڈیٹیل میں جانے سے مجھے فرق نہیں پڑتا. اللہ ساتھ ہے. میرے لیے صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے، میں نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یا حدیث میں آگیا کہ یہ نہیں کرنا، تو میں اگر وہی کر لوں نا تو میرے لیے اتنا کافی ہے. تو لیٹ می پٹ فل اسٹاپ ٹو مائی تھاٹ. تو میں تو اس طرح سے کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میں نے یہاں پہ نا اپنا لاجک نہیں لگانا، اتنا زیادہ سوچنے سے، یعنی پریکٹیکلی وہ کام کرنے میں مجھے کیا فرق پڑنا ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہم ادھر ڈسٹینس پہ بیٹھ کے لوگوں کی ہر چیز سے واقف ہیں اپنے فون کے ذریعے، کہ آگے جا کے پتہ نہیں ٹیکنالوجی نے کیا کچھ دکھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے ہر ایک کو جانتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اے اللہ ساتوں آسمان اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارا رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات اور انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، میں اپنے نفس کے شر سے اور زمین پر چلنے والی ہر جاندار کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے. تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، تو ہی باطن ہے، تجھ سے مخفی کوئی چیز نہیں. مجھ سے قرض کو ادا فرما دے اور مجھے فقر اور فاقے سے بے نیاز کر دے. بہت ہی خوبصورت یہ والی بھی دعا ہے، اس کو بھی مانگتے رہنا چاہیے. اللہم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى منزل التوراۃ والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنی الدین واغننی من الفقر. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمیں کیا کچھ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس کی وحدانیت پتہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے زمین و آسمان کا، عرش عظیم پر ہے، پھر یہ کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. آپ کو پتہ ہے کون کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ قلم، آدم علیہ السلام، جنت عدن اور عرش. تو یہ 4 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، باقی کو پھر کلمہ کن سے بنایا. اللہ تعالیٰ اول اور آخر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ بہت اہم ہیں، کیونکہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت فرمانا، جب صحابہ کرام نے بلند آواز اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اے لوگو خود پر ترس کھاؤ، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بہت دیکھنے والا اور قریب ہے. بلا شبہ جس کو تم پکار رہے ہو وہ تو تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ان اے وے اصلاح بھی کر دی گئی صحابہ کرام کی، کیونکہ اب آپ دیکھیں اس سے بھی بڑا نیچرل طریقہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ بھی ان اے وے ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. جیسے ان کو پتہ چلا اللہ تعالیٰ بلند ہیں تو انہوں نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ تک ہم بات پہنچائیں. تو پھر ان کو یہ کہا گیا کہ نہیں، وہ سن رہا ہے، وہ سننے والا ہے، سمیع البصیر ہے. تو جب تم بات کرو تو وہ تو تمہارے قریب اتنا ہے کہ تم دل میں بھی سوچو گے تو وہ بات پہنچ جاتی ہے. اور آپ دیکھیں یہ ہم سب نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے، ہم ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں نے نا ابھی بس میں ابھی وضو کر کے آتی ہوں، بیٹھتی ہوں، قرآن کھولتی ہوں، قرآن پڑھوں گی، کوئی صدقہ دوں گی، پھر اس کے بعد میں نا دعا مانگوں گی. اور کیا ہوتا ہے اسی وقت پہلے ہی وہ کام ہو جاتا ہے، اور انسان ان اے وے تھوڑا سا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں تھا اور یہ پہلے ہی ہو گیا سب کچھ. اللہ تعالیٰ تو اتنا قریب ہو کر ہماری بات کو سنتا ہے. اور کبھی کبھی آپ دیکھیں، آپ صرف جیسے مجھے ہمیشہ سے ہوتا ہے، میں پسند کرتی ہوں کہ قرآنی اور مسنون دعائیں زیادہ مانگی جائیں. جیسے آپ بہت پریشان ہیں، آپ صرف یہ مانگ رہے ہیں کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ ہر خیر، میں محتاج ہوں. اور اللہ تعالیٰ چن کے آپ کو وہی چیز دے دیتا ہے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ اپنے منہ سے، زبان سے وہ بات بولی بھی نہیں ہوتی اور پھر بھی وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. تھا کہ جیسے کبھی ہم مطلب کسی ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ جیسے بہت پریشانی کے حالت میں ہوتے ہیں، لیکن اوور آل مطلب جس طرح قرآن سے، نماز سے، اللہ کے ذکر سے ان ٹچ رہنا، تو وہ ایک تھوڑی مطلب ریلیکسیشن ہوتی ہے. لیکن اوور آل ہم لوگوں کو اس چیز میں سمجھا نہیں سکتے. مطلب جیسے کوئی مریض کو ہم اٹینڈ کر رہے ہیں، اگر ہم اس کو یہ بات سمجھا رہے ہوں تو ان کو یہ اس ٹائم پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور بلکہ ہم ان کو سمجھاتے خود تھوڑا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس کے لحاظ سے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں اس میں ہوتا یہ کہ جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں نا، تو ہم ہوں یا کوئی ہمارا پیارا ہو اور اس کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس طرح کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، تو اس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں ڈائجسٹیبل ڈوزز میں دیں. جیسے دیکھیں کوئی مریض ہوتا ہے نا، عام حالات میں آپ کیا کرتے ہیں، مثلاً آپ ایک چپاتی کھا لیتے ہیں، آپ بلکہ کئی دفعہ 1.5 بھی کھا لیتے ہیں، بہت مزیدار چیز ہو. لیکن جو مریض ہوتا ہے تو اس کو ہم کھچڑی دیتے ہیں، نرم روٹی دیتے ہیں، کئی دفعہ روٹی نہیں دیتے، صرف پھل دیتے ہیں، اس کو صرف یخنی دیتے ہیں کیونکہ وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح روحانی طور پہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور اس ٹائم پہ وہ لوگ جن کا سٹیمنا سٹرونگ ہوتا ہے وہ تو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن عام لوگ جن کا آلریڈی کنیکشن ویک ہوتا ہے، وہ اتنا کچھ سہ نہیں پا رہے ہوتے، وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ نا وہ کوئی ایسی خود اپنی بیماری کی وجہ سے کوئی تنگی والی بات بول دیتے ہیں. تو ایسے موقع پہ ہمیں ڈائجسٹیبل ڈوز دینی چاہیے. میرے ساتھ کل ہی ہوا کہ میری بیٹی کا مجھے یونیورسٹی سے فون آیا، بڑی پریشان، اور مجھے کہتی اس کی جو بہت اچھی دوست ہے کہ اس کو بہت وامٹنگ ہو رہی ہے اور میں تو ابھی نہیں آؤں گی فوراً، میں اس کے ساتھ رہوں گی، اور پھر جب اس کے گھر والے لینے آئیں گے تو میں اس کے ساتھ اس کے گھر تک جاؤں گی، پھر آپ مجھے وہاں سے پک کر لینا. خیر میں اس کا تھوڑی دیر بعد حال چال پوچھتی رہی کیونکہ مجھے پتہ ہے میری بیٹی اس معاملے میں بڑی سینسٹیو ہے کہ جی کوئی بیمار ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو تو اس کا بہت خیال رکھنا ہے. تو پھر میں نے اس کو آہستہ سے صرف کہا کہ اچھا تم نا سورہ فاتحہ کا اس پہ دم بھی کر دو. ایز اے ڈاکٹر بھی وہ مجھے بار بار بتا رہی تھی وہ یہ دے رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ نہیں دیا، انہوں نے یہ نہیں دیا. تو میں پھر اس کو کہہ رہی تھی کہ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے اس کا سارا ٹریٹمنٹ. تو میں کہ تم اس کو نا سورہ الفاتحہ کا دم کر دو. پھر ساتھ میں نے کہا رقیہ بھی پلے کر دو، تمہارے پاس ہوگا. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ میری فرینڈ رقیہ نہیں اس وقت سننا چاہ رہی، وہ اتنی تکلیف میں ہے اور اس کو اتنی وامٹنگ ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس اس کو نہ پلے کرو. میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دیٹس اوکے، تم نہ صرف سورہ الفاتحہ کا دم کر دو اس پہ. کہتی ہاں میں پڑھ رہی ہوں اور میں اس پہ دم کر رہی ہوں. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو ڈائجسٹیبل بنانا ہوتا ہے. ٹھیک، چھوٹی سی بات اس وقت بول دینی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص سننے کے لیے تیار ہے تو اب آپ اس سے زیادہ بات بولتے ہیں، اس سے زیادہ اور اچھی بات اسے بتا دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص نہیں اس وقت سننے کے موڈ میں ہے تو اب آپ وہیں پہ رک جائیں، پھر بعد میں کسی اور موقع پہ ان کو کوئی بات بتا دیں، کبھی ان کو کوئی ایسا میسج کر دیں. تو ہمیں نا ہمارے پاس بہت سے مواقع ہوتے ہیں جس پہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پھر کنوے کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا ہر جگہ درس نہیں دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم طریقہ دیکھیں سیرت میں، موقع کی مناسبت سے بات کرتے تھے. تو جب انسان جتنا سن سکتا ہے، جتنی بات وہ برداشت کر سکتا ہے اتنی بات کرتے تھے تاکہ وہ پھر ایبزارب ہوتی ہے، وہ اگلا انسان پھر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے بھی سوچتا ہے. ٹھیک، تو اس لیے ہم نے نا یہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں لگا کہ دوسرا انسان برداشت کر لے گا، ہم نے زیادہ بات بول دی اور وہ ناراض سا ہو گیا یا اس نے کچھ بول دیا تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے مجھے یہاں چپ ہو جانا ہے. یا کبھی کبھی ہم زیادہ بولتے تو شاید اس سے فائدہ ہو جاتا، ہم سے یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے، ہم کم بول جاتے ہیں. وہ ہوتا ہے جی مطلب کنٹینیوس آپ نا دیکھتے رہتے ہیں. تو اسی سے نا پھر آپ کو آہستہ آہستہ وتھ پیسیج آف ٹائم آپ کے اندر وہ ایک قسم کی کیپیسٹی بلڈ ہو جاتی ہے کہ آپ کو دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں کتنی بات کرنی چاہیے، کس موقع پہ کرنی چاہیے. بعض دفعہ آپ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہو تو اگلے کی ہوتے کہ رک جائے لیکن وہ آپ کو باڈی لینگویج سے نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو تب بھی کیسے سیکھنا چاہیے. اور کبھی ہوتا ہے کہ اگلا چاہتا ہے زیادہ بولے، آپ جلدی خاموش، اس کو کیسے سمجھ. یوزلی ہوتا یہ کہ اگر کوئی انسان سننا چاہ رہا ہوتا ہے نا تو وہ آپ سے کوئی نہ کوئی ایک دو سوال کر لیتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو وہ انڈیکیشن دے رہا ہوتا ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کسی درس میں کھو جاتے ہیں کہ فٹافٹ اس کو نا کوئی 15 آیتیں اور کوئی 8-10 حدیثیں تو ضرور سنا دوں، سارے باتیں بتا دوں جو میں اس کو ویسے بھی پچھلے 3 سال سے دیکھ رہی ہوں نا کہ یہ کام نہیں کر رہے، وہ بھی انہیں سمجھا دوں اس موقع پہ. ہاں جی قابو آ گیا بندہ نا. تو یہ نہیں ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا بات سن سکتا ہے، اس کو سچویشن کیا ہے، اس کو کتنا فائدہ ہوگا. اپنے ایموشنز پہ کام کر کے پھر پیغام دینا. جی بالکل اپنے آپ کو بہت سٹیبل رکھ کے ہم نے بہت اچھے انداز میں ان کو بات سمجھانی ہے، ان کو بتانی ہے. کہیں پہ آپ مزاح کو بھی لا سکتے ہیں. یہ بس آپ کو تجربے سے پتہ چلتا ہے. میرے ساتھ خود کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں چپ کر کے بیٹھ گئی ہوں کہ یہاں میں بولوں یا نہ بولوں، لیکن میری کوئی ساتھی تھی، انہوں نے جا کے بات کی اور میں ریلیکٹنٹ تھی اور بڑے اچھے نتائج آئے اور میں سوچتی رہی اوہو مجھے اٹھنا چاہیے تھا، مجھے یہ کام کرنا چاہیے تھا. تو یہ ملٹیپل آپ کے سامنے نا ایسی سچویشنز آتی ہیں. ہم پوائنٹ نمبر 8 کو دیکھ لیتے ہیں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، بے شک تم اپنے رب کو قیامت کے دن اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، جس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی زحمت نہ ہوگی۔ بس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز عصر سے تمہیں کوئی چیز نہ روک سکے تو ایسا ضرور کرو۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ ان دونوں نمازوں کی اہمیت، ان دونوں نمازوں کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ اور ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ہم کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم شاید اس کو فیس ہی نہیں کرنا چاہتے، کہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈ سٹرونگ ہوتا ہے اور اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے، وہ حب والی کیفیت آتی ہے دل میں، اپنے رب کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی بڑا انسان ہوتا ہے، جو بھی چاہے خاندان میں ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمارا کوئی استاد ہوتا ہے، کئی دفعہ کسی شخص سے ہمارا کوئی لگاؤ ہوتا ہے۔ لوگ آپ دیکھیں نا دنیا میں جو فینز کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اسی چکر میں ہے نا، پرسنالٹی کا جو ایک ہوتا ہے، ایک آپ اگر اس پرسنالٹی سے بات کر لیں، مل لیں، یہ بات سمجھ آئی کہ یہ محبت کے معاملات ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں نا، ان کو اپنے اوپر ایک ایز اے برڈن لیا ہوا ہے، لوڈ ہے، ہائے اب نماز پڑھنی ہے، ہائے اب سچ بولنا ہے، ہائے اپنے جسم کو کور کرنا ہے۔ محبت سے نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے رب پہ پیار آئے کہ میں جب بھی نماز پڑھ رہی ہوں، میں کو میرا رب کتنا مہربان ہے، اس نے یہ مجھے 5 نمازیں دی۔ دیکھیں نا ہمارے تو 5 نمازوں کا ثواب کتنا ہے، 50 نمازوں کے برابر دے دیا۔ ہمارے معاشرے میں محبت کو پروموٹ کی جاتی ہے، بالکل اس کو سپریس کیا جاتا ہے کہ بڑی غلط سے نیگیٹو جذبہ ہے، اس میں بیلنس بھی نہیں ہے نا۔ پھر لوگوں کی تربیت کیسے ہوگی اگر ہم نے چیزیں بند کر دیں کہ یہ آپ کر نہیں سکتے، یہاں آ نہیں سکتے؟ جیسے بچوں کو مسجد میں نہیں جانے دیتے، اب بچہ اگر اس ماحول میں نہیں جائے گا تو اس کے اندر ڈسپلن کیسے آئے گا؟ وہ کیسے سیکھے گا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ہم کہتے ہیں نہیں یہاں پہ خاموشی ہو، یہاں پہ کوئی نہ آئے۔ اوور آل آپ دیکھیں کہ ہم جو کرنے والے کام ہیں نا، ہم اس میں لوگوں کو انکریج نہیں کرتے کہ لوگ اس سیلف ڈسپلن کی طرف آئیں۔ تقویٰ بھی یہی ہے کہ آپ کے اندر ڈسپلن پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اور پھر نمازوں کے ساتھ اس حدیث میں جیسے لنک کیا گیا۔ تو ایک تو یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم سوچیں، میں بار بار پوچھتی ہوں اپنے آپ سے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں کہ نہیں ہوں، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ وہ اتنے کاموں میں الجھی ہوئی ہوں کہ اس کو بس جلدی سے پڑھ رہی ہوں کیونکہ اب یہ کرنا ہے، پیشنٹ دیکھنا ہے، کوئی دروازے پہ نوک کر رہا ہے، کوئی جلدی سے ادھر جانا ہے، کوئی بچہ بلا رہا ہے، کوئی اور کام آ گیا ہے۔ وہ فیلنگ اور کیفیت ہی نہیں آ رہی ہے کہ میرا رب ہے، اس سے میرا کنیکشن ہونا چاہیے۔ تو جتنا زیادہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس فیلنگ کو بڑھائیں گے اور اللہ کی رحمت کو یاد رکھیں گے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے، یعنی بڑی سے بڑی مشکل بھی آپ اپنی سوچ لیں، اس میں بھی کتنی رحمتیں ہیں ہمارے رب کی۔ جو عمرہ کے بارے میں اکثر لوگ کہتے تھے کہ آپ گئی نہیں ہے نا، آپ جائیں گی نا تب آپ کو صحیح اس کی جو ہے نا محبت اور چاہت آئے گی کہ آپ نے اس جگہ پہ جانا ہے۔ اور شاید اللہ کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ آپ ایسے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر وہ باقی جب وہ اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا تو سمجھ آئی کہ اس کی بھی دیکھنے کی خواہش اور دوبارہ جانے کی خواہش جو ہے نا کیسے، وہ چاہت اور محبت کا وہ پھر میں تو جب وہ کراؤڈ کو دیکھتی ہوں میں سوچتی ہوں میرا رب ان سب کی سن رہا ہے، کیسے لوگ ڈیسپریٹلی دعائیں مانگ رہے ہیں، کتنوں کو معاف کر رہا ہے، لوگوں کے پتہ نہیں کیا کیا چیلنجز ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ تو بس یہ کہ اللہ کی محبت، مطلب ہم ہر بات پہ سوچیں جو ہماری زندگی میں خوشی ہے، غم ہے، ہائیز اینڈ لوز ہے نا، اس میں ہر ایک میں سوچیں مجھے اللہ سے اس میں محبت ہونی چاہیے۔ جب محبت بڑھے گی نا، پھر اللہ تعالیٰ کے وہ دیدار کا ایک شوق، پھر وہ ریلیشن شپ ایک فرق ہو جاتا ہے، پھر دین بوجھ نہیں لگتا، پھر وہ مشکل نہیں لگتا، پھر آپ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر ایک عجیب قسم کا اطمینان آ جاتا ہے۔ اس شوق کے لیے دعا بھی مانگنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے دعا مانگنی چاہیے تاکہ یہ شوق پیدا، بالکل بالکل۔ تو آج ہمیں یہ سمجھ آئی کہ پہلے ہم نے قرآنی آیات دیکھی تھی، آج ہم نے احادیث دیکھی ہیں، اور ان سے بھی ہمیں یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو پوائنٹس ہمیں یاد رکھنے ہیں۔ میں دوبارہ سے نا، میں اسپیشلی یہ عقیدۃ الواسطیہ پڑھتے ہوئے بار بار یہ سوچتی ہوں کہ کتنے شارٹ سپین میں اس کو لکھا گیا، کس انٹینسٹی سے لکھا گیا، اور کتنی امپیکٹفل ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں اور یہ کتاب ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے، بار بار علماء اس کو پڑھاتے ہیں۔ تو کس نیت سے اس وقت انہوں نے جو ہے ابن تیمیہ نے لکھی تھی، جی عصر سے مغرب کے درمیان لکھی تھی، تو آپ سوچیں کہ ان کا علم کتنا تھا، کہ گہرائی عقیدے کے معاملے میں کتنی تھی کہ وہ اس پوائنٹ تک انہوں نے کام کیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.